جب میرے نبی کو اللہ نے مکہ دیا تھا، فتح ہوا تھا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے کائنات کے امام کو دیکھا، آپ اس سے قبل چاش کی نماز 2 پڑھا کرتے تھے، جب رب نے مکہ کی دولت بھی دے دی، فتح دے دی، نبی کائنات علیہ السلام نے اس دن 8 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا، دیکھا یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، میں نے سوال کیا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ کائنات کے امام نے فرمایا پھر ہمارا حق تم سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، آج کے بعد ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے۔ آزادی نعمت ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں اس انداز سے جیسے اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام کے اندر آزادی کا مقصد بے لگام اور آوارگی نہیں ہے۔ آپ اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، میرے آقا نے فرمائے دنیا کی زندگی مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، آزاد کہاں ہے؟ اس کے لیے پابندیاں ہیں، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، قتل و غارت نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، شراب نوشی نہیں کرنا ہے، یہ سارے معاملات طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بدلائے، یہ آزاد نہیں ہے۔ مومن دنیا کے اندر قید میں ہے۔ آزادی ایک حد تک ہے، اس کا شمار ویسے کیا جائے اور اس نعمت کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا جائے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس شخص نے اپنے گھر کے اندر صبح کی اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، دشمن کے حملے کا اس کو خوف نہ ہو، اور اس کے بدن کے اندر اللہ نے صحت دی ہو، بیماری نہ ہو، اور ایک دن کا صبح سے لے کے شام تک کا عندہ رزق قوتہ، شام تک کا اس کے پاس رزق ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، یہ کائنات کا امیر ترین آدمی ہے، گویا اللہ نے اس کے لیے دنیا کی ساری بنائیاں اس کے مقدر میں رکھ دی۔ یہ امن ایک بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ انبیاء نے بھی اس نعمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، مطالبہ کیا تھا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دینا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے پورے معاملات سے مجھے نجات دے دے، اس کے ظلم سے چھٹکارا دے دے، امن والی زندگی دے دے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، انہوں نے بھی رب کا شکریہ ادا کیا۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں میں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا، ہم اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو کہیں فراموش نہ کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، مولا جس نے اس دھرتی کے لیے قربانی دی ہے اس کی قربانی کو قبول فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اور جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، اس کے علاوہ نہ کسی اور کے سامنے سجدہ، نہ کسی اور کی بات قول اور فتویٰ ہے، اور زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ باتیں بڑی کرنا چاہتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔